السلام علیکم ناظرین اس اتوار یعنی 16 اکتوبر کو ایک بائی الیکشن ہوا اور وہ بائی الیکشن ٹوٹل 11 سیٹوں پہ ہوا، جس میں سے 8 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی تھیں اور 3 سیٹیں جو ہے پروونشل اسمبلی کی تھیں۔ لہٰذا ٹوٹل 11 سیٹوں پر یہ الیکشن کنٹیسٹ ہوا۔ پہلے ہم الیکشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آخر اس کا رزلٹ کیا رہا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کون کون سے فیکٹرز تھے اس رزلٹ کے لیے اور آخر کن کن عوامل کی وجہ سے یہ رزلٹ یہاں تک پہنچا، اور جو پارٹی جیتی وہ کیوں جیتی اور جو ہاری ہے وہ کیوں ہاری ہے۔ اس سارے کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے الیکشن کے اوپر کہ الیکشن والے دن ہوا کیا اور کون سی پارٹی جو ہے وہ لیڈ کی اور کون سی پارٹی نے جو ہے وہ لوز کیا۔ ناظرین، یہ مقابلہ تھا پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کو پنجاب میں سپورٹ جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کی جو ہے وہ رہی ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو سنی اتحاد نے بھی سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سول آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اینٹی، ایک سول پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے آئی، اور دوسری سائڈ پر 13 جماعتیں جو ہیں انہوں نے مل کے اس الیکشن کو کنٹیسٹ کیا۔ ٹوٹل 11 کانسٹیٹوئنسیز کے اوپر جو ہے وہ یہ الیکشن ہوا۔ 8 نیشنل اسمبلی اور 3 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں تھیں۔ نیشنل اسمبلی کی 8 سیٹوں میں 7 سیٹوں پر تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے کنٹیسٹ کیا۔ اب یہ عمران خان کی کنٹیسٹ کرنے کا 7 سیٹوں پر ایک نیا پریسیڈنٹ تھا۔ اس سے پہلے کسی نے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے اتنی سیٹس کے اوپر جو ہے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو ڈائنامکس ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے یا پھر جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہے تھے، عوامل چل رہے تھے، ابھی اس کے بارے میں ہم لیٹر سٹیج پہ بات کریں گے کہ یہ کیوں عمران خان نے آخر ڈیسیژن لیا کہ وہ 7 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ خود کنٹیسٹ کریں گے۔ ایک سیٹ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی جو ہے اس نے کنٹیسٹ کی، کیونکہ یہ انہی کے بیٹے نے یہ سیٹ چھوڑی تھی جب وہ پروونشل اسمبلی کی سیٹ جیتے، اور انہوں نے وہ سیٹ رکھی تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ انہوں نے ریلیز کر دی۔ تو ٹوٹل یہ 8 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں۔ اس میں بہت ساری جگہوں پر بہت سخت مقابلہ رہا اور بہت ساری جگہوں پر آسانی سے جو ہے ایک اپوننٹ جیت گیا اور دوسرے اپوننٹ نے بہت بڑی لیڈ سے جو ہے اس کو ہار نصیب ہوئی۔ اب اگر ہم اوور آل تجزیہ کریں تو ٹوٹل 8 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی اور 2 سیٹیں پیپلز پارٹی جس کو پوری سپورٹ پی ڈی ایم کی تھی اس نے جیتی۔ سو اوور آل نیشنل اسمبلی میں ایک بہت بڑا گین جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 8 سیٹیں کیونکہ تحریک انصاف کی چھوڑی ہوئی سیٹیں تھیں، سو لہٰذا ایک ان کو ایج یہ بھی تھا کہ یہاں آلریڈی ان کا ووٹر اویلیبل تھا۔ لیکن یہاں پر اور بہت سارے عوامل ہیں جو ہم لیٹر سٹیج پہ ڈسکس کریں گے کہ آخر کیوں یہ عوامل جو ہے وہ اتنے زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہے تھے۔ اوور آل بگر پکچر کیا تھیں۔ اب ہم پروونشل اسمبلی کی بات بھی کرتے ہیں۔ پروونشل اسمبلی کی 3 سیٹیں تھیں اور تینوں سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی چھوڑی ہوئی سیٹیں تھیں، سو لہٰذا یہاں ایڈوانٹیج پاکستان مسلم لیگ نون کو تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی تینوں پروونشل اسمبلی پہ جب الیکشن ہوا تو اس میں سے ایک پاکستان مسلم لیگ نون نے ریٹین کی، جبکہ 2 تحریک انصاف کے پلڑے میں آئیں۔ سو اس طرح سے ٹوٹل 11 سیٹوں میں سے 8 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتیں جبکہ 3 پی ڈی ایم نے جیتیں۔ یہ ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈنگ وکٹری تھی عمران خان کی کہ انہوں نے اتنا بڑے مارجن سے یہ الیکشن جیتا۔ یہ الیکشن اس سے پہلے سپٹمبر میں ہونا تھا، لیکن سیلاب کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے اس کو ملتوی کیا اور 16 اکتوبر میں دوبارہ ڈیٹ رکھی۔ پی ڈی ایم نے بہت حد تک کوشش کی کہ اس الیکشن کو ملتوی کیا جائے، اور اس میں آپ پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ پی ڈی ایم کو لیڈ کرتی ہے، اس نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی بہت زیادہ اس کی قیادت جو ہے اس نے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا اس الیکشن میں پراپرلی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ شاید یہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا اور یہ ان کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور یہ عمران خان جو کیمپین کر رہے ہیں ان کی ضائع ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے آخری وقت تک اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کا ٹھانی رکھی اور آخر یہ الیکشن کنٹیسٹ ہوا۔ اوور آل اگر 11 سیٹوں پر الیکشن دیکھیں تو بہت حد تک فری اینڈ فیئر الیکشن تھا۔ کہیں پر بے ضابطگیاں نظر زیادہ نہیں آئیں، سوائے کراچی کی 1-2 سیٹ پہ جہاں پر بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے، خاص طور پہ وہ ملیر کی وہ سیٹ جہاں پر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ٹھپے لگاتے پکڑے بھی گئے اور بھی
فوٹیجز ہمارے سامنے آتی رہیں، دن میں کئی جگہ لڑائی بھی ہوئی، کئی جگہ پر اسپیشل برانچ کے لوگ بھی اندر پائے گئے، پھر الیکشن کمیشن کو ایک رولنگ پاس کرنی پڑی جس میں سے اسپیشل برانچ کے لوگوں کو باہر نکالنا پڑا. سو اوور آل ایک الیکشن ڈے ایک بڑا اچھا ماحول میں الیکشن ہوا. بہت زیادہ جو ہے وہ دنگا فساد نہیں ہوا، حالانکہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ٹینشن بہت زیادہ تھی اور دونوں طرف بہت زیادہ سٹیکس بہت ہائی تھے دونوں طرف. عمران خان سب سے بڑے ونر ڈکلیئر ہوئے اور پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے کنٹیسٹ کر رہی تھی، اس نے بھی بہت بڑا گین کیا. اس نے ٹوٹل 3 سیٹوں پہ کنٹیسٹ کیا، اس میں سے 2 سیٹیں وہ جیت گئے، ایک پنجاب میں جہاں پر ان کا ووٹ بینک اتنا زیادہ نہیں، لیکن ایک سیٹ جو اچھے کی یہ ملیر کی ان کی اپنی سیٹ تھی، وہ بھی وہ اچھے طریقے سے جیت گئے اور یہاں ان کا کنٹیسٹنٹ بھی بہت اسٹرانگ تھا. سو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کنٹیسٹنٹ نے جناب تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کو ہرایا ہے. سو یہ آپ کو بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کنٹیسٹنٹ کتنا اسٹرانگ ہوگا. ناظرین، مقبولیت کی ہوا تو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اپریل میں جب ان کو ہٹایا گیا تب سے ہی جو ہے انپریسیڈنٹ جو ہے وہ ان کی مقبولیت چل رہی ہے. ہر نئے الیکشن میں ان کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے اور یہ ان کا بڑا پلس پوائنٹ نظر آ رہا ہے. تو ہوا یہ کہ جب پی ڈی ایم نے 122 ٹوٹل استعفے پاکستان تحریک انصاف نے جب جمع کروائے تو اس میں سے کچھ سلیکٹڈ ٹوٹل 10 کانسٹیٹوئنسیز میں ان کو چوز کیا گیا جہاں مارجن آف وکٹری بہت تھوڑا تھا، جہاں پر عمران خان نے بہت کلوز مارجن سے وہ سیٹیں جیتیں اور جہاں پر ان کی کچھ اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے یا کینڈیڈیٹ کی وجہ سے یا پھر اور کیلکولیشن کے حساب سے انہیں لگتا تھا کہ یہ سیٹیں وہ آرام سے نکال لیں گے. ابھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ شیئر کرتا ہوں کہ آخر 2018 میں جب یہ الیکشن ہوا تو اس ٹائم پی ڈی ایم کی جو اس ٹائم جماعتیں اکٹھی ہیں ان کا کمبائن ووٹ کتنا تھا اور پی ٹی آئی جو کہ یہ سیٹیں جیتی تھی اس کا کمبائن ووٹ کتنا تھا. اور اس دفعہ 2022 میں جو ہوا ہے کیا پی ٹی آئی نے گین کیا ہے یا لوز کیا ہے، اس کے بارے میں حامد میر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. آپ کو یقیناً وہ ٹویٹ جو ہے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جس میں انہوں نے مینشن کیا کہ شاید پی ٹی آئی نے اتنا گین نہیں کیا، لیکن آج کی ریالٹی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ود جو ہے اسکرین کے اوپر میں پرسنٹیجز بھی دکھاؤں گا جن سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے کیا گین کیا ہے یا لوز کیا ہے. تو ناظرین چلیں اسکرین پہ چلتے ہیں اور اسکرین پہ آپ کے سامنے اس ٹائم جو سلائڈ چل رہی ہے وہ 2018 کی الیکشن کی سلائڈ ہے. اور اگر آپ 2018 کے الیکشن کی سلائڈ کو غور سے دیکھیں تو NA-22 میں پاکستان تحریک انصاف نے 2018 میں ٹوٹل 30% ووٹ حاصل کیے تھے اور پی ڈی ایم نے 67% ووٹ حاصل کیے تھے. اب یہ پی ڈی ایم میں نے تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کی اس وقت ساتھ ہیں ان کے ووٹس کمبائن کر لیے ہیں، حالانکہ یہ 30% جو ہے یہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے جس جماعت نے اس کے ووٹ ہیں، لیکن میں کمبائن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پی ڈی ایم اگر اکٹھی ہوتی تو وہ الیکشن یہاں سے جیت چکی ہوتی. اسی طرح NA-24 میں بھی یہی حساب ہے 41%، 43%، یعنی پہلے میں پی ٹی آئی کی پرسنٹیج بولوں گا اور پھر میں پی ڈی ایم کی. پھر جیسے ہی آپ NA-31 پہ جائیں تو 54%، 39% اینڈ سو آن. آپ اس چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی اوور آل سوائے ایک سیٹ جہاں پر آپ کو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وکٹری کنفرم لگتی تھی، وہ NA-31 کی تھی کہ وہاں یہ ساری جماعتیں اکٹھی بھی ہو جاتی تو تب بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ون کرتی. اس کے علاوہ جتنی سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی وہاں ساروں پر اگر پی ڈی ایم اکٹھے ہو کے الیکشن لڑتی تو 2018 میں وہی سیٹس جیت چکی ہوتی. لہٰذا پروونشل اسمبلی کی تو پہلے ہی سیٹیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے وہ موجود تھیں. اوور آل اگر تینوں سیٹس کے کو کمپیریزن کیا جائے تو ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کے ووٹ زیادہ ہی ہوں گے کیونکہ پی ایم ایل این وہاں ونر ہے، تو باقی اگر جماعتوں کے بھی ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں تو وہ ووٹ زیادہ بن جاتے ہیں. ناظرین 2022 میں جو ہے عمران خان نے جب یہ الیکشن ابھی کنٹیسٹ کیا ہے تو اس ٹائم جو پی ٹی آئی کی سچویشن ہے وہ بھی آپ اسکرین کے سامنے چل رہی ہے. تو اب میں اگر آپ کے ساتھ ڈفرینس شیئر کروں گا، NA-22 کا جو الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی نے 30% ووٹ حاصل کیے تھے، اس دفعہ انہوں نے 43% ووٹ حاصل کیے. NA-22 میں پی ٹی آئی نے 30% ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن اس دفعہ
پی ٹی آئی نے 53% ووٹ حاصل کیا. سو ان کے 23% یہاں پر انکریز ہوا ہے ووٹ اوور آل. پرسنٹیجز میں بات کر سکتے ہیں ہم، اوور آل نمبر آف ووٹس پہ اس لیے بات نہیں کر سکتے کیونکہ بائی الیکشن میں اوور آل ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. سو آپ ووٹ ٹو ووٹ کمپیریزن بہت مشکل ہوتا ہے. سو پرسنٹیجز پر ہی آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. سو اس کے بعد جیسے ہی آپ NA-24 پہ جاتے ہیں تو وہاں پر پی ٹی آئی کا 41% ووٹ تھا جبکہ اب 53% ووٹ ہے. سو اگین 12% ووٹ انکریز ہوا ہے. اور جب یہ 12% پی ٹی آئی کا انکریز ہوا تو پی ڈی ایم کا ڈکریز ہوا ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں اور NA-108 جو کہ فیصل آباد کی بڑی امپورٹنٹ تھی، جو کہ نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے، جہاں پر وہاں پر عابد شیر علی نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. وہاں پی ٹی آئی کی 46% جو ہے وہ 2018 میں تھی جبکہ 57% ابھی ہے. سو یہاں بھی ایک سائزبل انکریز ہوا ہے، 11% کا جو ہے پی ٹی آئی نے گین کیا ہے. اب NA-31 پشاور کی سیٹ جو ہے اس میں پی ٹی آئی 54% پر تھی 2018 میں اور اس وقت 64% پہ ہے. سو 10% یہاں بھی انکریز ہوا ہے. جبکہ آگے چلیں تو ہم NA-118 ننکانہ صاحب کی یہ سیٹ ہے، اس میں جو پی ٹی آئی ہے اس نے 31% ووٹ حاصل کیا تھا لیکن اس دفعہ پی ٹی آئی نے 54% ووٹ حاصل کیا. سو اگین 23% کا ایک لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ آپ وکٹری یہاں کنسیڈر کریں کہ انکریز ہوا ہے ان کا ووٹ. آگے آپ NA-157 میں چلے جائیں تو پی ٹی آئی نے 35% ووٹ حاصل کیا تھا، دو کہ وہ یہ سیٹ ہار گئے ہیں لیکن ابھی 43% ووٹ ہے. سو ایک 7% ووٹ ان کا انکریز ہوا ہے. سو یہاں ہارے تو ضرور ہیں لیکن یہاں پر ان کا ووٹ ضرور انکریز ہوا ہے. NA-237 کی کراچی کی یہ سیٹ ہے جہاں پی ٹی آئی کو 28% ووٹ پڑا تھا 2018 میں جبکہ 41% ابھی پڑا ہے. تو یہاں پر بھی 13% انکریز ہوا ہے. یہ سیٹ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف ہاری ہے. اب چلتے ہیں جی NA-239 جو کہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا اس میں دعویٰ تھا کہ وہ سیٹ بہت آرام سے جیت جائیں گے. وہاں پی ڈی اے کو 31% ووٹ ملا تھا، اس دفعہ 73% ووٹ ملا ہے. سو 42% ووٹ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. سو کراچی میں یہ ایم کیو ایم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کا ووٹ اتنا ڈرامیٹکلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا ہے کہ وہ بہت ہی لوز کیا انہوں نے اپنے اس پورے سینیریو میں. ہر کانسٹیٹوینسی میں ووٹ انکریز ہی ہوا ہے. سو عمران خان کی اوور آل جو ویو ہے اس ٹائم جو چلی ہوئی ہے، جہاں پر وہ ہر طرف جو ہے جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا اوور آل ہم نے کمپیریزن کیا تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہر کانسٹیٹوینسی میں پی ٹی آئی نے گین ہی کیا ہے اور کہیں پر تو بہت سائزبل گین کیا ہے. سو کہیں پر بھی عمران خان کی مقبولیت کو کمی نہیں آئی. اس چیز کی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اگر جنرل الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کو ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈنگ وکٹری مل سکتی ہے اس وقت. اور یہ ویو اگر اسی طرح جاری رہے تو 2/3 میجورٹی بہت ایزیلی مل سکتی ہے. ناظرین اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ضرور ان عوامل کے بارے میں بات کریں گے جن عوامل کی وجہ سے جو ہے یہ سیٹس ہاری گئیں یا جیتی گئیں. ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ٹائملی ملتی رہیں. تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.